رسیدہ ان شب تیری یار قیامت خبر کے آنے کی یہ میں نے فرداً واقعہ تو بتایا ہے لوگوں، لیکن ایسے ریکارڈ پہ نہیں لایا. سیاست کی بات کی ہے تمہیں صاحب نے، تو میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، وہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی تھی، اور سیاسی جماعت کا جیسے میں نے کہا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت کا، حکومت میں آ جائے. تو ان کا یہ سوچ تھی کہ ہم حکومت میں آ کے نا تو اسلام پہ عمل لوگوں سے کروائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جماعت اسلامی قیام بنائی بھی، الیکشن میں بھی گئے اور حصہ بھی. تو ایک دن میری ان کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی، ان کا نام ہے فاروق مودودی سے. واصف علی واصف صاحب کے سیمینار پہ وہ بھی تشریف لائے تھے. تو وہ ظاہر ہے انہوں نے وہ واصف صاحب کی کتابیں بھی انہوں نے پڑھ لی تھیں، تو اب ظاہر ہے اپنے والد کی بھی ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں. تو میں نے ان سے ایک بڑا مشکل سوال کر دیا. میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ مودودی صاحب میں اور واصف صاحب میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ کوئی سچا آدمی ہی یہ جواب دے سکتا ہے، ورنہ عام طور پہ میرے والد کے متعلق کوئی سوال کرے تو میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، میں اس کو چپ ہی رہوں گا، یا چپ رہوں گا یا پازیٹیو بات کروں. انہوں نے جو ہے نا کمال اعلیٰ جرت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی مودودی صاحب جو ہیں وہ قوم میں انقلاب کی بات کرتے ہیں، واصف صاحب جو ہیں وہ فرد میں انقلاب کی بات. تو مولانا مودودی صاحب کی کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ تبدیل نہیں ہو سکتا. واصف صاحب کی کتابیں پڑھ لیں آپ، یا کسی اور درویش کی پڑھ لیں، کسی بھی سلطان باؤ کا کلام پڑھ لیں، شاہ حسین صاحب کا کلام پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ ایون آپ ہیر رانجھا سن لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بندے کے اندر جو ہے نا ایک تبدیلی آ جاتی ہے. وہ علماء کرام کی بس کی بات نہیں ہے، بندے کے اندر تبدیلی، ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پاکستان میں کی سیاست میں حکومت حاصل کر کے تو پھر اسلام نافذ کرنا چاہیے. تو اسلام تو یہ لوگوں نے تو بڑی کوشش کر لی اس کی نا کہ حکومت میں آ کے تو انقلاب لیں، لیکن نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے. تو درویش جو ہے وہ فرض میں تبدیلی لا، ٹھیک ہے. لیکن جب وقت آیا ہے درویشوں نے، تو درویشوں نے وہ سیاست میں باقاعدہ حصہ لیا. قائد اعظم نے یہ پاکستان سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے ہی بنا، ٹھیک ہے نا. تو جب وقت آیا ہے تو درویشوں نے میں حصہ لیا. ابھی آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی، ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے درویش بھی تھے، محفل اسی ذکر سے شروع ہوئی تھی. تو انہوں نے باقاعدہ علل اعلان قائد اعظم کا ساتھ دیا. تو یعنی کہ انہوں نے بھی سیاست میں حصہ لیا، ٹھیک ہے نا. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لیا، اور بھی اس دور کے جو جی جی انہوں نے بھی کہا، یعنی کہ جو سچے نگاہ والے لوگ تھے وہ تو وہ جن کو اللہ نے نگاہ دی تھی، پیر میر علی شاہ صاحب، یہ لوگ جن کو اللہ نے نگاہ دی تھی انہوں نے کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے. ورنہ باقی جو علماء کرام ہیں آج بھی، جو سیاست میں علماء کرام ہیں، ان کا حال آپ جانتے ہیں جو ہے، اس وقت بھی یہی حال تھا، ٹھیک ہے. چلیں جی، ون لاسٹ کوئی آخری بات. سر میرا نا یہ خیال آتا ہے اکثر نا کہ داتا صاحب ماشاءاللہ لاہور کے بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن جو زیادہ تر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ عقیدت مند تو ہیں، لیکن وہ ان کی جو بکس ہیں، جو ان کی لائف ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ. تو جس طرح سے واصف صاحب کے دربار شریف پہ جس طرح سے وہ لگی ہوئی ہیں ان کے اقوال، تو اس طرح سے اگر داتا صاحب کی جو اتنی دیواریں ہیں وہاں پہ، تو جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ ایٹ لیسٹ اس کو ریڈ کر لیں، تو بے شک ایک اقوال بھی پڑھ لیں تو ان کو فائدہ ہو جائے گا. تو اس پہ عملی طور پہ جو جیسے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے،
تو اس کے سر جو عمل ہے جو اس کو پریکٹیکلی طور پہ کیسے کیا جا سکتا ہے سر؟ اور سر ایک اور چیز چھوٹی سی یہ کہ جو آج کل یوٹیوب پہ یہ جو طوفان بدتمیزی ہے، بزرگان دین کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں بڑے کھلم کھلا ہو رہی ہیں، اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں وہ نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے داتا صاحب کی لائف نہیں پڑھی ہوئی، خواجہ صاحب کی نہیں پڑھی ہوئی، بزرگان دین کی نہیں پڑھی ہوئی، تو وہ جو ہے ان کو جو اکثر ان کے فالورز نکل آتے ہیں، حالانکہ وہ پازیٹیو بچے ہوتے ہیں، ان کو مطلب یہ نہیں کہ نیگیٹیوٹی ان کے اندر ہے. سر اس پہ تھوڑی سی روشنی فرما دیں. پہلا جو آپ کا سوال ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ جواب میں اپنی ایک واردات اسے کہتے ہیں جو روحانی کسی کے ہوا کیا. تو جب یہ دادا حضور کی مسجد جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے نئی بنی ہے، یعنی کہ ابھی حال میں بنی ہے، پہلے یہ اتنی وسیع مسجد نہیں ہوتی تھی. تو دادا صاحب کی جب مسجد بنی تو میں نیا واصف صاحب کی محفلوں میں جانا شروع کیا تھا. تو جب یہ مسجد بن رہی تھی، ظاہر میں بھی آپ کی ایج میں تھا یا آپ سے بھی چھوٹا تھا، وہ جوانی تھی اور بڑے انقلابی خیالات تھے. تو میں نے دیکھا کہ داتا صاحب کی مسجد کے اوپر وہ آپ نے دیکھا ہوگا سونے کے وہ پلیٹنگ کی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ ریئل تو نہیں، بہرحال دور سے تو یہی لگتا ہے کہ سونے کا کلش چڑھایا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ یار داتا صاحب درویش تھے اور یہ درویش کی ایک مسجد بنائی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے سونا لگایا. میں کہا یہ کیسے، میں نے اب یہ بات میں کسی سے کر بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے خلاف بات، اور وہ بھی داتا صاحب کی مسجد کوئی برداشت. تو میں نے صرف سوچا، تو میں محفل میں گیا تو بیٹھا، خاموشی سے بیٹھ گیا. واسی صاحب کوئی بات کر رہے تھے، کسی سے کچھ بات کر رہے تھے. تو بات کرتے کرتے اچانک کہتے ہیں کہ جب تمہیں اختیار ملے گا تو داتا صاحب کی مسجد سے یہ سونے کی کلش اتار کے ٹکڑے کر کر کے غریبوں میں تقسیم کر. تو آپ کو بھی یہی جواب ہے کہ جب آپ کو اختیار ملے گا تو آپ بھی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی مسجد پہ جو ہے نا ان کے اقوال لگا دیجیے. باقی دوسرا جو آپ کا سوال ہے یہ ہے کہ ہم یہاں ہمارا بڑا چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، اسی طرح یہ قبلہ پیر صاحب کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے، وہ تو ہمارے سے بہت بڑا ہے. تو پیر صاحب قبلہ بھی اسی جو آپ نے فرمائش کی ہے اسی فرمائش پہ وہ پہلے سے عمل کر رہے ہیں. ہمارا بھی چھوٹا سا فورم ہے، اس فورم پہ بھی ہم یہی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کی فرمائش، ٹھیک ہے نا. باقی اب محفل کا وقت بھی اختتام پہ، تو میں قبلہ پیر صاحب سے کہوں گا اس سوال کو. چھوٹی سی بات داتا صاحب کے بارے میں عرض کرنی ہے. داتا صاحب گرمیوں کے دن تھے، غیر عربی کے اندر آپ کشتی میں بیٹھ کے سیر فرما رہے تھے، چند مریض تھے ساتھ. تو وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے، چند کالج کے لڑکے جو ہے تو وہ بھی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی کشتی میں بیٹھ گئے. وہ داتا صاحب گرمیوں کے دن تھے، آپ نے بال کٹوائی ہوئی، ٹینٹ کروائی ہوئی تھی، تو وہ آپ کو مذاق کرنے لگے، چھیڑ چھاڑ کرنے لگے. اب زیادہ تر مریض جو ہوتا ہے وہ بہت گرم دماغ کا ہوتا ہے. مریضوں نے کہا عرض کی حضرت آپ یہ مذاق کر رہے ہیں، آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے، آپ بد دعا کر دیں. وہ چند 7-8 آدمی تھے، لڑکے جو تھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے کشتی کے اندر، یا اللہ یہ جو بچے جو ہنس کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، یا اللہ ان کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھنا. اور یہ دعا کرنے کی دیر تھی، وہ جو تھے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، قدموں میں گر گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی اپنا مریض بنائیں. وہ نگاہ ایسی پڑی ان کے اوپر کہ وہ سارے کے سارے مفتی بنے اور قرآن کے حافظ بنے. اللہ والے زبان سے کام نہیں کرتے، نگاہ سے کام کرتے ہیں. یہ چیز ابھی جو ہے وہ کل رات کو پورا بیان ہی ہمارا اس موضوع پہ تھا کہ یہ چیز جو ہے ابھی، باقی تو شیطان کو پتہ ہے کہ لوگ میرے کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی محبت، اولیاء صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی، یہ اگر ان کے دل سے ختم کر دی جائے تو پھر شیطان کا کام آسان ہو جائے. اسی چیز پہ لگاؤ. پورا میڈیا آپ دیکھ لیں، یہودیوں نے ایسے ایسے عالم بنا دیے ہیں کہ آپ کو 2 نمبر عالم
یہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگ جو میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں آج کا سارا کچھ، اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں کو زندہ رکھتا ہے، اپنے اسلام کو بھی زندہ رکھے گا، اپنے بندوں کو قیامت تک زندہ رکھے گا انشاءاللہ.